اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا وارواح العالمین لک الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مبارکہ مائدہ کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہماری 7ویں گفتگو ہے، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری گفتگو 7ویں پارے کے متعلق ہوگی۔ 7ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے آخر تک کی ساری آیتیں، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ انعام کی 110 آیتیں۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام کی 110 آیتیں موجود ہیں۔ جلدی چونکہ کل کچھ باتیں سورہ مبارکہ مائدہ کی رہ گئی تھیں جو اہم ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اس کا نام اس لیے سورہ مائدہ رکھا گیا کہ پروردگار عالم میدان محشر میں جناب عیسیٰ کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب پروردگار عالم نے تمام انبیاء سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جب تم نے یہ نعمتیں ان کے سامنے رکھی تھیں، یعنی اپنی امت کے سامنے، تو تمہیں جواب کیا ملا؟ اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ جب یہ حواریوں نے، جو تمہارے لوگ تھے، تمہارے حواری تھے، انہوں نے جنت سے دسترخوان کی بات کی تھی، ہم نے جنت سے دسترخوان بھیج دیا تھا اور انہوں نے اس پہ کھانا تناول کیا تھا، تو کیا تم انہیں اس کھانے کے بعد ہماری طرف نہیں بلا رہے تھے؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کے خدا ہو یا تمہاری والدہ؟ تو جناب عیسیٰ نے پناہ مانگی اور کہا پروردگار عالم، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، میں نے تمہیں اس کھانا کھلانے کے بعد تیری طرف بلایا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہے جسے آپ پڑھیں گے۔ تو جناب عیسیٰ کا یہ واقعہ تھا جس کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ مائدہ۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اس سورہ میں، کہ اس سورہ میں حبشہ کے عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ حبشہ کے کیوں کی گئی آپ کی خدمت میں عرض کریں؟ صرف اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ حبشہ کے عیسائیوں کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، اس تفصیلی موضوع ہے، یہ بہت تفصیل کا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، یا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ اس تلاوت کو سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، وہ ہے تو عیسائی، لیکن چونکہ خدا کا کلام سننے کے بعد ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، لہٰذا اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے ان عیسائیوں کی تعریف کی ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر عیسائیوں کی آنکھ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد تر ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے، تو خدا قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، اگر ہماری آنکھ تلاوت قرآن سے تر ہو جائے تو خدا کے ہاں کیا ہمارا ذکر نہیں ہوگا؟ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حرام و حلال کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو نہ خود سے اپنے اوپر حلال کریں، نہ خود سے اپنے اوپر حرام کریں۔ یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر خود سے حرام کر دیں اور کسی چیز کو ہم اپنے اوپر خود سے حلال کر دیں، بلکہ حلال محمد قیامت تک حلال ہوگا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو کہہ دیں میں اسے نہیں کھاؤں گا، آج سے میں نے اسے حرام جانا۔ عام طور سے گھروں میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں، میں آج سے یہ چیز نہیں کھاؤں گا، آج سے یہ چیز مجھ پر حرام۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ پر یہ چیز حرام کرنے والے؟ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، خدا نے ہمیں اتنا اختیار نہیں دیا ہے ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم چیز ہے قسم کے کفارے کی، اسی سورے میں ایک جگہ آیا ہے قسم کا کفارہ۔
دیکھیے لغو قسم جو آج انسان کھائے گا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر قسم شرعی کھاتا ہے یعنی اللہ واللہ باللہ تاللہ کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اس کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے اور اس قسم کو پوری نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بنتا ہے کہ یا وہ 10 آدمی کو کھانا کھلائے، یا 10 لوگوں کو کپڑا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا غلام آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن تک روزہ رکھے گا۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ مائدہ، سورہ مبارکہ مائدہ کے بعد سورہ مبارکہ انعام جس کی 110 آیتیں ہیں، اور 2 سے 3 اس کے فضائل، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، محدود وقت میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنے کا موقع ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ مبارکہ انعام، سورہ انعام مکی سورہ ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیے گا بہت اہم بات ہے، اسے آپ یاد کر لیجئے گا کام کی بات۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ اکٹھا نازل ہوا ہے، سورہ انعام ایسا نہیں، بعض سوروں میں آیت آیت نازل ہوئی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں یہ سورہ ایک ساتھ، سورہ انعام ایک ساتھ نازل ہوا ہے، اکٹھا نازل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو اس سورے کو لے کر آئے تھے ایک ساتھ۔ آپ سوچیں خدا کی نگاہ میں اس سورے کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک ساتھ 70,000 فرشتے اس سورے کو لے کر آئے ہیں پورے۔ اور اس کے بعد جو میں نے کہا تھا نا اہم بات ہے کہ وہ جو 70,000 فرشتے آئے تھے، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرتا ہے قیامت تک وہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت تک 70,000 فرشتے جو اس سورے کو لے کر آئے تھے، سورہ مبارکہ انعام کو لے کر آئے تھے، وہ 70,000 فرشتے اس بات پر خدا نے معین کر رکھے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم انہیں حکم دے گا کہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں۔ ابن عباس سے روایت ہے، سنیے گا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب اس سورے کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ مبارکہ انعام، جو شخص ہر شب اس سورے کی تلاوت کرے گا روز محشر امان میں ہوگا۔ کیا حالات ہیں روز محشر کے آپ نے سنے ہیں، جہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ شوہر زوجہ کا، نہ زوجہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی آدمی سکون سے ہوگا، کوئی آدمی امن سے ہوگا، تو وہ سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرنے والا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، امن و امان میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مسلسل 6 دن اسے مشک یا زعفران سے لکھ کر پیے گا وہ خیر کثیر پائے گا۔ 6 دن مسلسل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل 6 دن اس سورہ مبارکہ کو لکھے اور مشک یا زعفران سے اسے لکھے اور لکھ کر پی لے تو وہ خیر کثیر پائے گا اور تمام درد اور تکلیفوں سے نجات پا جائے گا۔ انسان کے اندر جو درد اور تکلیف ہے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اسے تمام درد سے نجات مل جائے گی اور اسے پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اگر واقعاً ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی درد میں مبتلا ہیں، ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، تو 6 دن تک مسلسل اس سورہ مبارکہ کو لکھیں یا کسی سے لکھوائیں اور اسے پانی سے دھو کر پی لیں، انشاءاللہ اندر سے روحانی شفا جسے آپ کہتے ہیں وہ اس سورہ کے ذریعے سے ملے گی۔ کہ اس سورہ کی ابتدا ہی جو ہے وہ یہ ہے، وہ پروردگار عالم کی عظمت، اس کے تذکرے سے، جس میں آسمان اور زمین کی خلقت اور نور اور ظلمت کی تخلیق اور تقدیر کی بات ہوئی ہے۔ عظمت پروردگار، کیونکہ یہ نعمتوں والا سورہ ہے، نعمت پروردگار اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، عظمت پروردگار اس میں ذکر کی گئی ہے، ابتدا ہی عظمت پروردگار سے ہو رہی ہے، اور خلقت، آسمان و زمین کی خلقت کہ کیسے بنائی گئی ہے، آسمان زمین کس طریقے سے بنی گئی ہے، اور صرف آسمان اور زمین کی خلقت نہیں بلکہ نور اور ظلمت کی تخلیق اور تقدیر، یہ دونوں بھی اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ عظمت پروردگار کے بعد اس سورہ کے اندر یعنی سورہ انعام میں توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے،
اور ایک خاص بات جو اس میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعوت سے مسلمانوں کے لیے، عالمین کے لیے نبی ہیں۔ تو نبی کی دعوت بھی اور نبی کا پیغام بھی وہ عالمین کے لیے ہے، وہ سب کے لیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کے دعوت کو اور پیغمبر کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، پیغمبر کی دل کی تسلی کے لیے اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر اس ایک سورے کے اندر، سورہ مبارکہ انعام میں 26 یا 27 نبیوں کو کل قرآن میں ذکر ہے، جن میں 18 نبیوں کا ذکر اسی سورہ مبارکہ انعام میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب الیاس علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب یسع علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام اور جناب یونس علیہ السلام۔ یہ 18 انبیاء کا ذکر اس ایک سورے کے اندر ہے۔ آپ غور کریں، اس کے علاوہ اس سورے کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے قیامت ہوگی اور قیامت میں کس طریقے سے لوگ پریشان ہوں گے اور رحمت الہی سے کس طریقے سے ان کا کام ہو جائے گا اور وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ ایک جو اہم بات ہے جس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو آج کی ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس میں آخر میں توبہ کی حقیقت کہ اصل توبہ ہے کیا، اور اصلاح اور گزشتہ کی تلافی۔ یعنی اگر ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وقت رہتے توبہ کر لیں، اور توبہ ایسی ہو کہ توبہ نصوح، یعنی ہم خود کم سے کم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ آج جو کر لیا ہے وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ غلطی، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی مگر توبہ کا دروازہ وہ تو کھلا رہے گا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لہٰذا توبہ کی حقیقت اور اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہر انسان اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو کام ہو جائے گا۔ مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں آخر میں، اسے غور سے آپ سن لیجئے، اور آج کی بات یہیں پر انشاءاللہ ختم ہوگی۔ کل 8ویں پارے کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ جس مجلس میں یا جس جگہ پر آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر جانے کی ممانعت ہے۔ جن جگہوں پر، بہت اس کی تفصیل ہے، میں اجمالی طور پر ذکر کروں گا، جس جگہ پر آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شعائر اللہ کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پر اگر ہم اسے روک نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ہم وہاں پر جائیں بھی نہیں۔ ہمارا جانا بھی مناسب نہیں ہے اگر وہاں پر شعائر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر ہمارا جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی سورے میں گالی دینے کے لیے منع کیا ہے، اسی سورے میں بہت آسانی سے ہم گالیاں دے لیتے ہیں ایک دوسرے کو، صاف طور پر قرآن منع کر رہا ہے۔ اس سورے میں گالی دینے کے لیے منع کیا گیا، یہاں تک کہ دشمن تک کو۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، گالی الگ چیز ہے، لعنت الگ چیز ہے۔ قرآن لعنت کی حمایت کرتا ہے، لعنت ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گالی ایک الگ مسئلہ ہے۔ گالی سے منع کیا گیا ہے، آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، گالی کے لیے قرآن یہاں تک کہ دشمنوں تک کے لیے منع کیا ہے کہ آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ گالی نہیں دے سکتے۔ لعنت ایک الگ ٹاپک ہے، گالی ایک الگ ٹاپک ہے، گالی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج جب ہم یہ سورہ پڑھیں گے اور یہ پارہ پڑھیں گے تو آج ہم طے کر کے اٹھیں گے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اور آج سے طے کریں گے کہ ہم آج سے گالی نہیں بکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ۔